یہ منبر مرکز محبت ہے. اس منبر پر بیٹھنے والا چاہے تو لوگوں کی طبیعتوں میں محبت کا رس کھول دے، اور اسی منبر پر بیٹھنے والا چاہے تو دین میں ہوائے نفس کی ملاوٹ کر کے سننے والوں کی طبیعتوں میں نفرت کا زہر ڈال دے. جتنی افراتفری اور مارا ماری خاص طور پر مذہبی لوگوں میں ان دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال ملنا محال ہے. جو نوجوان تشریف فرما ہے وہ میری گزارش پر دھیان دیں گے. اسی منبر پر بیٹھنے والا اور یہ عقیدہ رکھنے والا کہ میرے ایک ایک لفظ کو میرے نبی سنتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کرو تو یہ عقیدہ رکھنے والا کہ میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے نبی کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. یہ اعتقاد رکھنے کے باوجود، یہ ایمان رکھنے کے باوجود، یہ سوچ اور یہ نقطہ نظر رکھنے کے باوجود ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اسی مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھ کر ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ نام نہاد عظمت صحابہ کا ہاتھ میں علم تھام کر حضور علیہ السلام کے اہل بیت پر جسارت کرتا ہے، اور جواب میں ایک دوسرا شخص اٹھتا ہے، وہ بھی نام نہاد عظمت اہل بیت کا علم ہاتھ میں تھام کر ان شخصیات پر زبان درازی اور جسارت کرتا ہے کہ آفتاب نبوت کی کرنیں اس کائنات میں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی وہ حضور کے صحابہ نہیں تو اور کون. اہل سنت تو اعتدال کا مسلک تھا. ایک ایک لفظ پر آپ غور فرمائیں گے. اہل سنت تو میانہ روی کا مسلک تھا. حیا کل بھی ہماری شناخت تھا، حیا آج بھی ہماری پہچان ہے. پھر اپنی ہوائے نفس کی تکمیل میں اور دین کو اپنی مرضی کا رنگ دے کر ہم اسی منبر پر بیٹھ کر گنبد خضراء میں مصطفیٰ کے دل کو دکھاتے ہیں. کچھ حضور کے نسب پر جسارت کرتے ہیں، کچھ مصطفیٰ کی نسبت پر جسارت کرتے ہیں. میلاد النبی کی خوشیوں کو ماند نہ کریں، بے ادبی کر کے، جسارت کر کے، اہانت کر کے، لوگوں کی طبیعتوں میں نفرت کا زہر ڈال کر ادب رسول کی بات آپ رہنے دیں. ادب رسول کی بات نہیں کرتے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے بعض دفعہ صحابہ آپس کے احترام پر اتنی سختی فرمائی ہے باقاعدہ کہ پڑھ کر اور سن کر طبیعت حیران ہو جاتی ہے. مگر جو ماحول ہم نے بنا لیا ہے، ہر بندہ تو ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے ہاتھ میں ترازو لے کر یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل پڑا ہے کہ میں نے سارے جہان کا حساب یہیں پہ کرنا ہے. اللہ کے بندوں، کچھ حساب رب کے لیے بھی چھوڑ دو. اللہ نے یہ بٹھا نہیں رکھے.
آپ اہل سنت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں، فرقہ در فرقہ بنتے جا رہے ہیں، یہ صحابہ کے ہو گئے، یہ اہل بیت کے ہو گئے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیں، اہل بیت رسول مصطفیٰ کا وہ خاندان ہے جس کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی گا جا رہے ہیں؟ آج جس شخص کو اپنے باپ دادا کے نام کا اور قبروں کا نہیں پتا، وہ بھی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کی ذات پر زبان درازی کرتا ہے۔ ایک حدیث رسول آغاز میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سنانا میرا کام ہے، جیسا بھی بول رہا ہوں محبت سے سننا اور پھر توجہ سے اس کا اہتمام کرنا، یہ آپ کے پیار کے سپرد۔ ایسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کی محفل سجی تھی اور حضور کے صحابی سرکار ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے آ کر نبی مکرم علیہ السلام کو سلام کیا۔ دوستو، جس شخص کو زندگی پر کسی دوسرے کو عزت دینا ہی نہیں آیا، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نری شرمندگی ہے۔ آسمان پر تھوکنے سے کیا ملتا ہے؟ اب یہ حضور کے صحابی ہیں سرکار ابو دردہ، کہتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے حضور کو سلام عرض کیا، آقا نے میرا سلام سن کر مجھے جواب بھی نہیں دیا، چہرہ بھی پھیر دیا۔ میں تڑپا، پلٹ کر اس طرف سے آیا، دوبارہ سلام کیا، سرکار نے سلام سن لیا، حضور نے دوسری بار پھر چہرہ پھیر لیا۔ مصطفیٰ کا چہرہ پھرنا کیا ہوتا ہے یہ کسی صحابی سے پوچھئے۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری بار سلام کیا، آقا نے تیسری بار بھی جواب نہیں دیا، رخ انور پھیر لیا۔ فرماتے ہیں اب تو نہ میں مرتا تھا نہ جیتا تھا، اور میں نے عرض کیا حضور کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو آقا بتا دیں، حضور ایسے نگاہیں تو نہ پھرے مجھ سے، آقا ایسے بے رغبتی تو نہ فرمائیں، کوئی غلطی ہے تو ارشاد فرما دیں حضور میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا لمحائے مبارک حرکت پہ آئے اور سرکار نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا ابو دردہ تجھ سے کل بہت بڑا جرم ہوا ہے، تجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا کل تو گلی میں جا رہا تھا اور تیرے ساتھ میرا ابو بکر بھی تھا، فرمایا تیرا دھیان ہی نہیں گیا، تیری توجہ ہی نہیں ہوئی، تیرا خیال ہی اس طرف نہیں گیا۔ آقا کیا ہوا؟ فرمایا تو میرے ابو بکر کو پیٹ کر کے چل رہا تھا، تو میرے صدیق کو پشت کر کے چل رہا تھا، جا تجھے تیرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، ابو بکر سے منہ موڑنے والا، صدیق اکبر کو پشت کرنے والا آقا کا صحابی بھی ہو تو مصطفیٰ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں یہ گزارش آپ محبت سے قبول فرما لیں، آپ کے یہی پیار اور مہربانی بہت ہے۔ ابو بکر سے منہ موڑنے والا حضور کا صحابی بھی ہو تو آقا اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں ہمیں عظمت صحابہ پر کوئی شخص ٹھیکیدار بن کر وہ ہمیں سمجھانے کی نہ کوشش کرے اور نہ کسی کو ہمت ہونی چاہیے۔ عظمت صحابہ کل بھی اہل سنت کا خاصہ تھا، عظمت صحابہ آج بھی اہل سنت کا خاصہ ہے، مگر اس کے باوجود ہم عظمت صحابہ کی آڑ میں کسی بھی شخص کو حضور کے خاندان پر جسارت کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ میرا حسن ظن ہے آپ کے متعلق، سارے خانہ خدا میں تشریف فرما ہوں گے، سارے باوضو بھی ہوں گے، جو آسانی محسوس کرتے ہیں بولنے میں وہ ضرور میری بات پر کم از کم اپنی تائید کا یا تردید کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ہم عظمت صحابہ کا اہل سنت سے بڑھ کر قائل کون ہو سکتا ہے؟ عظمت صحابہ سننی ہو تو ہر روز ہفتے میں ایک دن جو ہم نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کسی بھی اہل سنت کی مسجد میں جا کر اس سنی عالم کا جمعے کا خطبہ سن لیجئے گا، عربی خطبے کی بات کر رہا ہوں۔
جو اہل سنت کی مسجد میں آ کر عربی خطبہ سنتا ہے، اسے کوئی شک ہے کہ اہل سنت کے دل میں عظمت صحابہ کے متعلق رتی برابر بھی کھوٹ آ سکتی ہے؟ مگر جناب ابو بکر کو ڈھال بنا کر ہم حضور کے خاندان پر کسی کو بغض نکالنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ایک ہاتھ میں دامن ابو بکر ہے اور دوسرے ہاتھ میں اسی طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا دامن علی مرتضیٰ بھی ہے۔ یہ سنیت ہے۔ اگر ذکر ابو بکر ہوگا تو پھر ذکر علی مرتضیٰ بھی ہوگا۔ دیکھیں نا، اس خاندان کا ایک ایک فرد کریم ہے۔ آج اگر یہاں میں اور آپ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، تسلسل کے ساتھ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور مسلسل حضور کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے، جیسے ہی ماہ نور کا چاند طلوع ہوتا ہے کتابی کیڑے بن جاتے ہیں۔ لکھا کہاں پر ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اور صاحب چھوڑیے کتابوں کی باتوں کو، اللہ نے ایک مفتی آپ کے اندر بھی بٹھا رکھا ہے جو آپ کی موت کے ساتھ ہی مرے گا۔ اسی مفتی سے پوچھ لو، وہ بیٹی مصطفیٰ کی آمد کا جشن کیوں نہ منائے جو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دی جاتی تھی؟ اس بیٹی کو زندگی میرے محمد نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری بد زبانیوں سے، بد کلامیوں سے، خبث باطن سے اہل سنت کے مزاج پر نہ کل کوئی فرق پڑا تھا، نہ رونق پر آج کوئی فرق پڑ سکتا ہے، نہ آگے اس کا کوئی امید اور چانس ہے، مگر اس کے باوجود وہ کتابی کیڑے بن جاتے ہیں۔ لکھا کہاں پر ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ اتنے سارے احباب اور خوبصورت چہرے والے تمام دوست جو اپنے چہروں پر رون کے سجا کر سرکار کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں، میں یہ جملہ آپ سے یہ سوال پوچھ کر آپ کے چہروں کو تکنے لگا ہوں، ایمانداری سے مجھے بتاؤ، خانہ خدا میں گواہی دے کر، آج اگر کوئی شخص ذکر مصطفیٰ کی محفل سجاتا ہے، یہ اولاد حیدر کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آج اگر کسی شخص کی جھولی میں محبت رسول کی خوشبو موجود ہے تو کربلا کے محسنوں کو کیسے بھول سکتے ہو؟ کمینہ ہوتا ہے وہ شخص جو محسن کے احسان کو بھول جائے۔ میرا یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، عظمت صحابہ سیکھنی ہے تو مصطفیٰ سے سیکھیے، عظمت اہل بیت سیکھنی ہے تو صحابہ سے سیکھیے۔ ہم تو محبت اہل بیت میں بھی صحابہ کے مقتدی ہیں، ہمیں حضور کے صحابہ نے بتایا اور سکھایا ہے کہ حضور کے خاندان سے پیار کیسے کرنا ہے، اور صحابہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں پر پیار آئے، جو جن کے بیٹے اور بیٹیاں، جن کے بچے اولاد ہیں، مجھے ذرا بول کر بتائیے گا، ہمیں اپنے بچوں پر پیار آئے تو ہم بیٹے اور بیٹی کا منہ ماتھا گھر میں چومتے ہیں یا انہیں اٹھا کر مسجد کے منبر پر لے آتے ہیں؟ خطاب تو میں نے کیا کرنا ہے، میں آپ سے کچھ گزارشات کر رہا ہوں۔ مجھے اور آپ کو اپنے بچے پر، بیٹے پر، بیٹی پر پیار آئے تو ہم بچے کو پیار، بیٹی کا منہ ماتھا گھر میں چومتے ہیں میرے بھائیوں، یا اٹھا کر مسجد کے محراب میں لے آتے ہیں؟ گھر میں چومتے ہیں نا۔ یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے کہ منبر عبادت کی جگہ ہے، محراب عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ عبادت کی جگہ پر بچوں سے محبت کیسی؟ چشم تصور پرواز کر سکتی ہے تو لے جائیے۔ کائنات کی سب سے اونچی مسجد ہے، کائنات کا سب سے اونچا منبر ہے، اور کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے۔ اسی منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے ایک زانو پر حسن ہے، ایک پر حسین ہے، حضور چومتے بھی ہیں، محمد سونگتے بھی ہیں۔ زور سے ہم نے ایسے عدنان شاہ صاحب کی مسجد میں ہاتھ جوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور
یہ حضور ممبر تو عبادت کی جگہ ہے، حضور محراب تو بندگی کی جگہ ہے۔ آقا آپ حضور عبادت کی جگہ پر، کریم آقا آپ بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، حضور عبادت کی جگہ پر محبت کیسی؟ فرمایا تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی محبت سے بڑی عبادت رب نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ حسنین سے محبت نہ ہو تو سجدہ سجدہ نہیں رہتا، ٹکر بن جاتی ہے، طواف طواف نہیں رہتا، دھکے بن جاتے ہیں۔ اور اسے میرا کوئی دوست خطیبانہ جملے نہ سمجھے، یہ مہربانی فرما کر حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جو آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی تائید میں جو میں نے اب تک کہی ہے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں جو شخص احرام کی حالت میں صحن کعبہ میں مقام اور حجر کے درمیان مر جائے، جو وہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود، احرام کی حالت میں صحن کعبہ میں حجر اور مقام کے درمیان مر جائے، یا سعی کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان مر جائے، مگر مرے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو، قیامت کے دن جنت تو کجا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے۔ کن کریموں سے بھاگتے پھرتے ہو؟ جو دوست بول رہے ہیں نا ان پر تو میں یہاں ممبر سے سبحان اللہ پڑھ دیتا ہوں، جو بول رہے ہیں۔ امام جعفر صادق میرے اور آپ کے امام اعظم کے استاذ ہیں۔ امام جعفر کا فرمان میرے ذہن میں آیا، کیا محبت بھرے الفاظ ہیں، کیا حکمت بھرا فرمان۔ امام جعفر فرماتے ہیں رب کبھی زندگی میں موقع دے نا تو کربلا ضرور جانا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں میلاد النبی کی محفل میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ کیا بات ہے؟ سرکار کو راضی کرنے کا یقین کریں، صرف یہی ایک طریقہ۔ امام جعفر فرماتے ہیں رب کبھی زندگی میں موقع دے نا تو کربلا ضرور جانا۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے، کربلا کیوں جائیں؟ اب میں بڑے آرام سے عرض کروں گا۔ آپ فرمانے لگے رب زندگی میں موقع دے ایک دفعہ تو ایک دفعہ کربلا ضرور جانا۔ حضور کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد جب تم جنت جاؤ نا تو تمہیں جنت میں اجنبیت محسوس نہ ہو، تمہیں جنت اجنبی نہ لگے۔ رب کبھی زندگی میں موقع دے تو دنیا میں جنت کو دیکھ کے جانا۔ جزاک اللہ۔ اپنی میلاد النبی کی خوشیوں کو جسارتیں کر کے ماند نہ پڑنے دیں، یہ میری گزارش ہے آپ کی خدمت میں۔ مگر یاد رکھیں یہ منظر جو صحابہ نے دیکھا، یہ ممبر پر پیار کرنے والا حضور کا اپنے شہزادوں کو چومنے کا اور سونگنے کا یہ منظر حضور کے صحابہ نے دیکھا، اور پھر ایسی وفا کی، میں آپ کو حدیث پاک عرض کروں، آپ یقین کریں پڑھ کر سن کر جیسے ایمان تازہ ہوتا نا، ویسے ہی سنا کر بھی اور پھر سن کر بھی ویسے ہی ایمان تازہ ہوتا۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام کا اپنے شہزادوں سے پیار کرنے کا، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے مصطفیٰ کے تربیت یافتہ حاکم، یہ مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں۔ چونکہ سرکار نے مانگ کر لیا ہے، جناب عمر کی ذات پر زبان کھولنے سے پہلے بندے کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے۔ یہ بات صرف فاروق اعظم تک نہیں رہے گی، مصطفیٰ سے ہو کر خدا تک جائے گی۔ جن کے رکے سے دجلہ چلتا ہے، جن کے درے سے کپ کپاتی ہوئی زمین ٹھہر جاتی ہے، یہی سرکار فاروق اعظم۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں
یہ بات جا کر قبول فرمائیے گا، خطبہ جمعہ مسجد بھری پڑی ہے حضور کے صحابہ سے تابعین سے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، میرے اور آپ کے امام امام حسین علیہ السلام، 8 سال آپ کی عمر ہے، 8.5 سال، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، 8 سال 8.5 سال آپ کی عمر شریف، آپ بھی ننھے ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے نا جمعہ کے دوران جب سرکار فاروق اعظم خطبہ ارشاد فرما رہے، امام علی مقام تشریف لائے، مگر یاد رکھنا امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے، اماں کے بطن میں ہو پھر بھی امام ہے، باپ کے صلب میں ہو پھر بھی امام ہے، عالم ارواح میں ہو پھر بھی امام ہے۔ اور اگر آپ مجھے بول کر اجازت دیں، بول کر، تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا، کیسر نے عرض کر دوں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، کیسر نے روم کا بادشاہ تھا نا کیسر، تو اس نے اپنے علاقے سے کچھ اونٹوں پر مال لاد کر، سونا لاد کر مدینہ منورہ بھیجا اپنے ایلچی کے ہاتھ، ایلچی کے ہاتھ اس نے سونا بھیجا اونٹوں پر لاد کر، اور اس نے مشروط اجازت دی اپنے ایلچی کو کہ جو شخص مدینہ منورہ میں تجھے تیرے اس سوال کا جواب دے دینا، یہ سارا مال اسی کے سپرد کر دینا۔ میرے ساتھ ساتھ چلتے آئیں گے، چونکہ وضاحت کا وقت نہیں ہے، کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی عرض کر دوں آپ کی خدمت۔ مشروط، جو شخص تجھے تیرے سوال کا جواب دے دے یہ سارا مال اسی کو دے دینا۔ وہ روم سے چلا اور اونٹوں کی گویا قطار سمیت مدینہ منورہ آ گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، کہانی نہیں ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ مدینہ منورہ جو پہنچا نا، تو اتفاق دیکھیے اس کی ملاقات جناب سلیمان فارسی سے ہو گئی۔ سلیمان حضور کے وہ صحابی ہیں کہ بلال جب بھی نماز کے لیے آذان بلند کرتے تھے، حضور کا ہر غلام مسجد میں آتا تھا، جناب سلیمان فارسی مسجد میں آنے سے پہلے، نماز کے لیے آنے سے پہلے جاتے اور جا کر دہلیز زہرا کو چومتے اور پھر آتے تھے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا۔ آپ کا زندگی بھر کا معمول تھا، پہلے آ کر چوکھٹ فاطمہ کو چومتے، پھر آتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک دن صحابہ نے پکڑ لیا، حضور دیکھیں نا ہے تو ہمارا بھائی، لیکن اس کا طریقہ کتنا عجیب سا ہے۔ حضور نماز کے لیے ہم سارے مسجد میں آتے ہیں، یہ جا کر حضور پہلے دہلیز کو چومتا ہے پھر آتا ہے مسجد میں۔ آقا اس سے پوچھئے نا ایسا کیوں کرتا ہے؟ سرکار نے اشارہ فرمایا سلمان کھڑے ہو جاؤ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جناب سلمان نماز کے بعد کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا میں نماز سے پہلے دہلیز زہرا کو چوم کر اہل مدینہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسجد میں کیا ہوا سجدہ اسی کا قبول ہوتا ہے جس پر زہرا راضی ہو جاتی ہے۔ انہی سرکار سلمان فارسی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ جو روم سے ایلچی آیا ہے، روم سے جو ایلچی آیا نا، سرکار سلمان سے اس کی ملاقات ہوئی، اور آپ نے چہرے مہرے سے دیکھا، لباس سے دیکھا، تو پوچھا بھئی ہمارے علاقہ کے نہیں لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا روم سے آیا ہوں، یہ کام ہے، بادشاہ نے مشروط چھٹی دے کر بھیجا ہے، جو شخص سوال کا جواب دے گا یہ سارا مال میں اسی کو دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر چل میں تجھے اس دہلیز پر لے چلتا ہوں کہ جن سے جب بھی سوال ہوا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پوچھ کر یا سوچ کر بتاتے ہیں یا کتابوں سے دیکھ کر بتاتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ بیماری اس دور میں بھی تھی، یہ تکلیف والی کیفیت نا یہ اس دور میں بھی تھی۔ کوفہ کی مسجد کی در و دیوار آج بھی گواہی دے رہی ہیں۔ ایک یہودی سرکار مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، خدا کرے آپ جانتے رہے میرے ساتھ ساتھ، کوفہ کی جامع مسجد میں آیا، یہودی تھا، اس نے آ کر نا سرکار علی مرتضیٰ سے اپنی کتاب سے کچھ سوال پوچھے، آپ نے اس کی کتاب سے اس کو جواب دیے، اس نے جس رفتار سے پوچھے آپ نے اسی رفتار سے جواب دیے، اس نے جس انداز سے پوچھے آپ نے اسی انداز سے جواب دیے، چونکہ علم کا روب ہوتا ہے، اور ممبر پر مولا کائنات ہو تو پھر سبحان اللہ۔ آپ کے جوابات کو سن کر نہ وہ متاثر بھی ہوا اور آپ سے کہنے لگا حضور یہ علم کہاں سے لیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے، یہ لعاب دہن رسول کی برکت ہے۔
اس نے کہا اچھا وہ رسول مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا ان کا تو وصال ہو گیا ہے، پردہ فرما گئے۔ اس یہودی نے کہا اچھا پھر ایسا کریں مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاذ کیسا ہوگا؟ جاگتے رہیں۔ آپ نے پڑھا دیا کلمہ، وہ تو چلا گیا، پردے کے پار سے باہر ایک منافق بھی کھڑا سن رہا تھا، منافق بھی۔ اب اس کی خباثت کا طریقہ دیکھیے گا، وہ تو کلمہ پڑھ کے چلا گیا، وہ منافق مسجد میں آیا اور سرکار علی مرتضیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اچھا ہم تو آج تک یہی سمجھتے آئے کہ علم آپ کا ذاتی کمال ہے، یہ تو آج پتہ چلا کہ یہ لعاب دہن رسول کی برکت سے تھا، یہ تو حضور کے تھوک کی برکت سے تھا، آپ کا ذاتی کمال تو نہ ہوا، یہ تو آج پتہ چلا ہے۔ آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا اسکت، فرمایا چپ کر، امیر کائنات ہیں تو پھر فرمان بھی اتنا ہی بڑا ہے، فرمایا خاموش ہو جا۔ اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ ابھی مصطفیٰ کا لعاب بولا ہے، محمد کا خون تو ابھی بولا ہی نہیں ہے۔ جو بڑی محبت والے ہیں نا، بڑے پیار والے ہیں، ان کی خدمت میں میں یقین کرے سینے کا زور لگا کے کہنے والا ہوں، یہاں سے میں آپ کی خدمت میں کہنے والا ہوں جو بڑی محبت سے قبول فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ ابھی لعاب دہن رسول کی برکت ہے جس نے علی کو سلونی اما شیتم تک پہنچا دیا ہے۔ مصطفیٰ کے تھوک نے علی کو سلونی تک پہنچایا ہے، اگر مصطفیٰ کا خون بولے تو پھر علی کا ذکر کہاں تک جائے گا؟ تو یہ اس دور میں بھی تھے، ایک ایک فرد کریم ہے اس خاندان کا، ان کریموں سے نہ بھاگنا۔ سرکار سلمان فارسی اس کو لے گئے۔ اب جلدی سے آ جائیں اس حدیث پاک پر، اس کے بعد پھر آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ذکر میلاد پر بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، جلدی سے، وقت سے پہلے میں نے بات کو ختم بھی کرنا۔ جناب سلمان لے گئے سرکار علی مرتضیٰ کی دہلیز پر، دستک دی، اندر سے بی بی فضا نے سوال کیا کون ہے؟ کہنے لگا اماں جی روم سے بندہ آیا ہے، مولا کائنات سے ملنا ہے، کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ جناب علی کہاں پر ہے؟ بی بی فضا نے کہا کہ وہ تو یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے کے لیے گئے ہوں، یہودی کے باغ، جناب علی دہاڑی مزدوری کرنے کے لیے گئے۔ سرکار سلمان فارسی لے کر، یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں، امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے، اس جملے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ آپ نے فرمایا چلو باغ میں چلتے ہیں، اسے لے کر آپ باغ میں پہنچے، دیکھا تو سرکار علی مرتضیٰ تشریف فرما ہے، لباس پر کیچڑ ہے، مٹی ہے، گارا ہے، ہاتھ میں کسی ہے، کئی ہے، کدال ہے، پھاوڑا ہے، اور آپ بیٹھ کر نا زمین کی یہودی کے باغ کی گوڈی کر رہے ہیں، چوکی کر رہے ہیں۔ وہ ایلچی تو نہیں جانتا یہ کون ہے، وہ قریب آیا تو اس کی نظر پڑی جناب علی مرتضیٰ کے چہرے پاک پر، تو جناب سلمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا، یہ دہاڑی دار بابا جی میرے سوال کا جواب دیں گے؟ اس کا جملہ سرکار علی مرتضیٰ کی سماعتوں تک پہنچا۔ 11.5 سال کی عمر ہے امام حسن کی، پاس کھڑے کھیل رہے تھے، اس ایلچی نے کہا یہ مزدور میرے سوال کا جواب دے گا؟ آپ کے چہرے پاک پر جلال ولایت آیا، فرمایا نہیں میں تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ سامنے میرا 11 سال کا بیٹا حسن تجھے تیرے سوال کا جواب دے گا۔ زور سے ایک جگہ میں نے عدنان بھائی یہ حدیث پاک ذکر کی، تو اس کے بعد پھر مجھے ایک دوست کا، ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں نا آپ نے اب یہ ذکر کر دیا ہے کہ 11 سال کے امام حسن نے، بھلا 11 سال کا بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ 11 سال کا بچہ بھلا کیسے جواب دے سکتا ہے؟ سر اٹھائیں گے آپ، ممبر کی طرف متوجہ ہوں گے، 11 سال کا بچہ ذیشان بھائی کیسے جواب دے سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ سننی ہے نا؟ اس نے کہا الحمدللہ 11ویں شریف کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کھاتے بھی ہوں گے؟ اس نے کہا کھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی کے بطن سے 15 پارے حفظ کر کے آ سکتے ہیں، یہ غوث پاک کے ابا جی ہیں۔
یہ سرکار غوث اعظم کے جد ہے. اگر وہ بات عقل میں آتی ہے تو یہ بات بھی عقل میں آنی چاہیے. کچھ دوستوں کی زبانیں بول رہی ہیں، کچھ کے چہرے بھی بول رہے ہیں. اللہ آپ کے چہروں کی رونق کو سلامت رکھے. ہاں یاد رکھنا، جو خاموش ہے یہ خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا وہ حسن سے پوچھ لو جا کر، جاؤ 11 سال کا میرا 11.5 سال کا بیٹا ہے. وہ ایلچی ایسی اونٹوں کی قطار پکڑ کر آپ کی خدمت میں آ گیا. امام حسن سے مخاطب ہو کر، اگر آپ اجازت دیں تو یہ اگلا جملہ سنا کر میں آپ کے چہروں کو تک لوں. رب نے کس کس کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ آ گیا ایلچی، اور 11 سال کی امام حسن کا چہرہ جو شبیہ مصطفیٰ ہے اس کو تکنے لگا، اور ابھی وہ حیران و ششدر کھڑا ہے اور امام حسن سے کہنے لگا، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام 8 سال کا بھی ہو تو امام ہوتا ہے. علم تو اس چوکھٹ کا طواف کرتا ہے، سطوت تو یہاں سے خیرات پا کر پھر امت میں آگے پہنچتی ہے، عزت تو یہاں پر ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی رہتی ہے. اس نے کہا جی آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ امام حسن اسی انداز میں اور جلال امامت میں فرمانے لگے، آپ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے بتانے سے پہلے آپ کا سوال بھی میں ہی آپ کو بتاؤں. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی. اب بڑے آرام سے سنیں. امام حسن نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ روم سے یہی پوچھنے آئے ہیں نا کہ اللہ نے انسان کے منہ کا پانی تھوک میٹھا کیوں بنایا ہے، آنکھ کا پانی نمکین کیوں بنایا ہے، اور کان کا پانی کڑوا کیوں بنایا ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتا، امام حسن آپ بول رہے ہیں، وضاحت کا وقت نہیں ہے. ایک ایک جملہ امام حسن کا اس کے جواب پر قبول فرمائے. آپ نے فرمایا اللہ نے انسان کے منہ کا پانی تھوک، لعاب، سلائیوا میٹھا اس لیے بنایا ہے. آج میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے منہ کا جتنا تھوک لقمے کے ساتھ لگ کے پیٹ میں جائے گا، اس لیے چبا چبا کے کھانے کا کہا جاتا ہے کہ جتنا چبائیں گے اتنا تھوک شامل ہوگا لقمے میں، اور جتنا لعاب شامل ہوگا معدے کو ہضم کرنے میں اتنی آسانی ہو جائے گی. فرمایا اللہ نے منہ کا پانی میٹھا اس لیے بنایا کہ میرے بندے کے معدے پر وزن نہ پڑے، برداشت ہو جائے جلدی سے. منہ کا پانی میٹھا اس لیے، کھانا ہضم کرنے کے لیے. آنکھ کا پانی اللہ نے نمکین اس لیے بنایا. یہ 3 مہینے پہلے عید قربان گزری ہے. یہ آنکھ کا ڈیلا چربی ہے، چربی، چمڑا نہیں ہوتا، چربی. اللہ نے اس چربی میں نور رکھا ہے. ہم عید قربان پر کیا کرتے ہیں چمڑے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے؟ بھائی بولیں تو صحیح نا. نمک لگاتے ہیں نا کہ چربی اور چمڑا خراب نہ ہو، اس میں تعفن پیدا نہ ہو. فرمایا اللہ نے اس چربی میں پانی کو نمکین کر کے رکھ دیا ہے تاکہ میرا بندہ جتنا بہاتا جائے گا یہ بھی صاف ہوتی جائے گی، یہ بھی پاک ہوتا جائے گا. آنکھ کا پانی نمکین کر دیا. فرمایا کان کا پانی اللہ نے کڑوا اس لیے بنایا ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے. پردہ سماعت بڑا حساس ہوتا ہے، کان کا پردہ. آپ اپنے ہاتھ سے بھی کان کا پردہ زور سے بند کر کے اچانک کھولیں گے نا تو اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اس کان کے پردے کے باہر اللہ نے کڑوے پانی کا سیکیورٹی بارڈر بنایا ہے. باہر چونکہ کان اوپن ہے، کھلے ہیں، اور کڑوے پانی کا سیکیورٹی بارڈر اس لیے بنایا گیا کہ چونکہ کان کھلے ہیں نا تو میرے بندے کے کان میں کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز، کوئی کیڑا، کوئی حشرات میں سے کوئی چیز گھس کر میرے بندے کے اعلیٰ سماعت کو نقصان نہ پہنچائے. اس کڑوے پانی کو چکھ کر یا مر جائے یا کان سے باہر نکل جائے، میرے بندے کا پردہ سماعت محفوظ رہ جائے. آپ نے فرمایا تو یہی پوچھنے آیا نا. جب جواب دے دیے تو ایلچی نے کہا جی بسم اللہ، پھر آپ یہ اونٹ قبول فرمائیں، یہ مال جیسے مشروط مجھے چھوٹی تھی. اچھا مال دے کر جب جانے لگا نا تو سرکار علی مرتضیٰ سے کہتا ہے حضور اب آپ کو مزدوری کرنے کی حاجت نہیں ہے، جتنا مال میں دے کر جا رہا ہوں نا
اب بابا جی آپ کو دہاڑی کرنے کی حاجت نہیں ہے، مزدوری کرنے کی حاجت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر کھائیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ کام علی مجبوری سے کر رہا ہے؟ وہیں کھڑے کھڑے جناب سلمان کو حکم دیا، سلمان یہ سارا مال جا کر مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ او بیلیو، ان کریموں سے کوئی کمینہ ہی بھاگے گا نا۔ حدیث پاک آپ نے 20 بار سن رکھی ہے، مگر آپ یقین جانیں اس پر میں آخری باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن اٹھے کوئی نہ کوئی سامان کے لیے کوئی دائیں بھائی یہ حدیث پاک اس کی رہ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ اس حدیث پاک پر جو مولانا روم کا تبصرہ ہے، آپ یقین کریں وہ پڑھنے والا ہے۔ ملفوظات شی میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ محبت کے ساتھ ذکر کیا۔ مولانا روم جو علامہ اقبال کے شیخ روحانی پیر، دیکھیں نا سرکار علی مرتضیٰ آپ کے، اور یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض لینے والے ہیں، چاہے صحابہ ہوں چاہے اہل بیت میں سے ہوں۔ ایک میدان جنگ میں سرکار علی مرتضیٰ اترے۔ اچھا ویسے آپ کا زندگی بھر کا طریقہ تھا جناب علی کا کہ جب بھی کسی شخص آپ کے مقابلے میں آتا نا، جو بھی آتا، سرکار علی پاک لڑنے سے پہلے اس کو 3 پیشکشیں فرماتے تھے۔ آپ اگر تھک گئے ہیں تو میں بات جلدی ختم کرنے لگا، نہیں بھی تھکے تو میں نے پھر بھی ختم تو جلدی کرنی ہے نا۔ آپ اسے نا 3 پیشکشیں فرماتے تھے جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا لڑنے کے لیے، مگر تینوں پیشکشیں ہی کریمی پر مبنی ہوتی، چونکہ دو بدو جنگ ہوتی تھی آمنے سامنے۔ جو شخص سامنے آتا سرکار علی مرتضیٰ اسے مخاطب ہو کر پہلی آفر یہ کرتے تھے، میرے نوجوان بھائیوں، میرے اور آپ کے مولا کائنات، وہ مخاطب ہو کر مقابل سے فرماتے بھائی کیا رکھا ہے لڑائی میں، چھوڑو جنگ کو لڑائی کو، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ یہ پہلی پیشکش کرتے تھے، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر دوسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے تھے، اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر بھاگ جاؤ، کسی اور سے لڑ لو، مجھ سے نہ لڑو۔ آپ بول سکتے ہیں یا صرف سوچ ہی سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، کسی اور سے لڑو گے تو 0.0000% تیرے بچنے کے چانس بن جائیں گے، مجھ سے لڑو گے تو پھر کاٹ کے پھینک ڈالوں گا۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ بھی نہیں پڑھتا، بھاگتا بھی نہیں ہوں، لڑتا ہوں، تو پھر تیسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے، اچھا اگر لڑنا ہے نا تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر۔ میلاد النبی میں آنے والوں، آپ ضرب حیدر پر بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ دیکھیں نا، یہ تو ضرب پڑی ہے تو پھر ایک بندے کی تلوار ٹوٹ کے، لوہے کی تلوار ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ کے زمین پہ جا پڑی، کافر ہے۔ اب وہ نہتا کھڑا ایسے کر کے سرکار علی سے کہنے لگا جی میں تو اب نہتا ہو گیا ہوں، تو مقابلہ برابری کا ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر؟ اس نے کہا اپنی تلوار مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ لو۔ اب اس نے ذوالفقار ہاتھ میں پکڑی اور حیرت سے آپ کے چہرے کو تک کر کہنے لگا علی آپ نے حد نہیں کر دی، ایک تو تھا میں آپ کا دشمن اور مانگنے پر آپ نے تلوار ہی مجھے دے دی۔ فرمایا ہاں، زندگی موت تو رب کے ہاتھ میں ہے، تجھے تلوار اس لیے دی ہے کہ مرتے دم تک تو کسی سے یہ نہ کہہ سکے علی سے مانگا تھا اس نے انکار کر دیا۔ اچھا بھائی اب جلدی سے قبول فرما لیں۔ ایک شخص رومی فرماتے ہیں سرکار مولا کائنات کے مقابلے میں آئے، حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہے مگر میں نے اس پر صرف آپ کو حضور رومی کا تبصرہ سنانا ہے بس، اور پھر مولا کائنات کی کریمی دیکھی۔ مقابلے میں آیا، جناب علی نے اس کو زمین پر گرایا، اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے، ذوالفقار اٹھی ہوئی ہے، قریب تھا کہ آپ کی ذوالفقار اس کے سینے کے پار ہو جاتی، مگر اس نے کیا کیا، اس نے نیچے لیٹے لیٹے جناب علی کے چہرے پاک پر تھوک کر بے ادبی کر دی، تھوک دیا جناب علی کے چہرے پاک پر۔ آپ اس کے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔
اگر آیت کا ترجمہ ذہن میں ہو، لا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، مارے جاؤ گے۔ اچھا کھڑا ہو گیا، وہ بھی آپ کھڑے ہو گئے تو وہ اٹھانا سے کپڑوں کو جھاڑ کر سرکار علی سے کہنے لگا، علی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ دشمن تھا، مارنے کے لیے آیا تھا، پھر تھوک کر بے ادبی کر دی چہرے پاک پر، چاہیے تو یہ تھا آپ مجھے کاٹ کے پھینک ڈالتے، آپ میرے سینے سے اٹھے ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کا فرمان بھی میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے، معاف اس لیے کیا ہے کہ میں شیر خدا ہوں، میں شیر نفس نہیں ہوں۔ علی کی تلوار رب کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، خواہش نفس کی تکمیل میں نہیں اٹھتی۔ اسے زندگی بخش کے جانے لگے نا تو بھاگا، آپ کی کریمی کو دیکھا، اس نے کہا حضور مجھے کلمہ نہیں پڑھاتے؟ فرمایا پڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے پڑھا دیا کلمہ، کلمہ پڑھ کر پھر جانے لگے، پھر بھاگا، دامن گیر ہوا۔ فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ایک سوال کا جواب اور نہیں دیتے؟ فرمایا ہاں پوچھو۔ اب میں سوال بڑے آرام سے سناؤں گا۔ کہنے لگا حضور دیکھیں نا، سوال یہ ہے میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا اور آپ نے مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ حضور میں نے خباثت کی، جسارت کی، احانت کی، بے ادبی کی، اور آپ نے حضور مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا۔ آپ مسکرائے، فرمایا یہیں سے اندازہ کر لو جب ہم اہل جفا پر ایمان کے تحفے نچھاور کرتے ہیں تو اہل وفا کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ جملہ بدل دیتے ہیں، فرمایا کہ جب یہیں سے اندازہ کر لو کہ جب ہم تھوکنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو چومنے والوں کو ہم کیا دیتے ہوں گے؟ بے ادبی کرنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو عزت سے ماتھا جھکانے والوں کو ہم کیسا نوازتے ہوں گے۔ سرکار فاروق اعظم، آخری حدیث پاک جو شروع کی تھی اب جلدی سے مجھے ختم بھی کرنے دیں۔ سرکار فاروق اعظم تشریف لائے، ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے، آپ یقین کریں اس پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تبصرہ پڑھیں طبیعت تازہ دم ہو جاتی۔ امام علی مقام تشریف لائے، 8.5 سال کی عمر۔ اب یہ 2-3 احادیث پاک کو میں ملا کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات امام حسین علیہ السلام آئے نا جمعے والے دن، دوران خطبہ، یہ بات یاد رکھیں اگر منظر ذہن میں آ گیا ہو تو، دوران خطبہ سرکار فاروق اعظم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، 8 سال کا مصطفیٰ کا بیٹا، یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، ذرا نیچے آئیے۔ یہاں سے سنیں گے تو لفظ ہی لفظ خالی، یہاں سے سنیں گے تو پھر ایمان تازہ ہوگا۔ 8 سال کا مصطفیٰ کا بیٹا 22 لاکھ مربع میل کے آقا کے تربیت یافتہ حاکم سے کہتا ہے یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا، سرکار فاروق اعظم کسی سے کہتے کہ بھئی ذرا حضور کو بٹھائیں، میں واجب خطبہ پورا کر لوں تو پھر نیچے آتا ہوں۔ مگر اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مصطفیٰ کا مرید اور مصطفیٰ کی مراد، جن کے نام سے لوگ میلوں پر تھر تھر کانپتے تھے، ان الشیطان یفر من ذل عمر کی شان والے، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ اگلا جملہ آپ کی زبان سے نکلا نہیں، اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا۔ سرکار فاروق اعظم نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، تقریر چھوڑی، واز چھوڑا، جمعہ چھوڑا، اور ممبر سے نیچے آ کر دو زانو ہو کر، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ کے 8 سال کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، شہزادے میں نیچے آ گیا ہوں، حکم فرمائیے۔ جناب عمر پر زبانیں کھولنے والوں اور سرکار کے صحابہ پر زبانیں تان دراز کر کے گنبد خضرا میں مصطفیٰ کا دل دکھانے والوں، تمہیں فاروق اعظم حسین کے قدمین میں بیٹھا نظر نہیں آتا؟ ابو بکر پر زبانیں کھولنے والوں،
تمہیں اسی صدیق کے کانٹوں پر میرا محمد دکھائی نہیں دیتا ہے؟ اور حسین پر زبان کے تیر چلانے والوں، تمہیں یہی حسین میرے مصطفیٰ کے کندھوں پر دکھائی نہیں دیتا ہے؟ حضور حکم فرمائے، نیچے آ گیا ہوں، امام علی مقام نے مخاطب ہو کر فرمایا یہ میرے نانا کا منبر ہے، آپ اپنے نانا کے منبر پر جائیے۔ چیخ نکلی سرکار فاروق اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ، روئے اور کہا حضور میں تو خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر گزارا کرنے والی ماں کا بیٹا ہوں، حضور میں تو عرب کے اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا تھا، آقا منبر بھی آپ کا ہے، محراب بھی آپ کا ہے، مسجد بھی آپ کی ہے، شریعت بھی آپ کی ہے، دین بھی آپ کا ہے، عمر بھی حضور آپ کا ہی ہے، آقا میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں۔ آپ نے مخاطب ہو کر اسی معصومیت سے پوچھا اچھا آپ کے نانا جان کا کوئی منبر نہیں؟ سرکار فاروق نے مخاطب ہو کے رو کے عرض کیا نہیں حضور شہزادہ میرے نانا کا تو کوئی منبر نہیں۔ امام علی مقام نے اسی کریمی سے، اسی مٹھاس سے، اسی تسلسل سے مخاطب ہو کر فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، اگر آپ کے نانا جان کا منبر نہیں ہے نا تو ایسا کریں آپ پھر سے میرے نانا کے منبر پر ہی بیٹھ جائیں۔ سرکار فاروق تشریف لائے نا منبر پر تو آپ کی تقریر کا انداز بدلا، سینہ پھولا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے لوگوں اب مجھے بٹھایا ہے منبر مصطفیٰ پر حسین نے، اب میں دیکھتا ہوں مجھے اس منبر سے اٹھاتا اور ہٹاتا کون۔ ہم مصطفیٰ کی نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم حضور کے نسب کا بھی حیا کرتے ہیں۔ عظمت صحابہ دیکھنی ہو تو بھی اہل سنت کو دیکھیں، عظمت اہل بیت کو دیکھنا ہو تو بھی اہل سنت کو دیکھیں، اور یہی شرط تسنن ہے۔ بس ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، عقیدت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ اگر مجھے اجازت دیں تو آخری جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دیتا ہوں۔ آپ بڑی محبت سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، مگر یاد رکھیں ذکر میلاد میں آ جانا کمال نہیں ہے، میلاد کو گھر لے جانا کمال ہے۔ حضور کی باتیں کرنے سے سننے سے ثواب بھی ملتا ہے، سواد بھی ملتا ہے، مگر فائدہ تب ملے گا جب یہ باتیں میری اور آپ کی سیرت اور زندگی کا حصہ بن جائیں۔ بیمار بندہ سامنے دوائیوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھا رہے، کھائے نہ تو شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی حضور کی باتیں کرنے سے سننے سے ثواب بھی ہے، لطف بھی ہے، حظ ثواب بھی ہے، حظ لسان بھی ہے، مگر فائدہ تب ہوگا جب یہ باتیں میری اور آپ کی زندگی میں شامل، خوشبو بن کے شامل ہو جائیں۔ سہنا سیکھیں۔ شام سے ایک بندہ آیا، آپ کے پاس کوئی 1.5 منٹ ہے؟ سارے بولیں گے تو پھر یہ بات عرض کرتا ہوں، لیکن ہے صرف 1.5 منٹ بس واقعی، اور اب یہ بالکل ہی آخری بات۔ شام سے ایک بندہ آیا، شام سے، اور امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کر نا سرکار علی مرتضیٰ کو گالیاں دینے لگا۔ اچھا ویسے توجہ ٹوٹ گئی تو پھر یہ بات حدیث پاک ضائع نہ ہو جائے۔ آپ یقین کر رہے ہیں بولنا بڑا آسان ہے اور سننا بڑا مشکل ہے۔ سرکار علی مرتضیٰ کو نا گالیاں دینے لگا عدنان بھائی، امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کر، وہ ایسے تھے ویسے تھے، یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا، امت میں فساد ہی ختم نہیں ہوا، آپ کے بابا نے یہ کیا کر دیا، ننگی گالیاں بکتا رہا امام حسن کے سامنے کھڑا ہو کر سرکار مولا کائنات کو۔ آپ چپ کر کے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے۔ سرکار علی مرتضیٰ سے ہٹا تو امام حسن کو شروع ہو گیا، آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا کیوں۔ امام حسن سے ہٹا امام حسین کو شروع ہو گیا، گالیاں بکتا رہا بکتا رہا بکتا رہا۔ جب گالیاں دے دے کے خود چپ کر گیا، خود چپ کر گیا اور خاموش ہو گیا، تو امام حسن نے ادھر دیکھی، وہ گالیاں دے رہا ہے، پتہ نہیں کب تک بکتا رہا۔ جب بول بول کے خود تھک کے چپ کر گیا تو امام حسن نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا روٹی کھاؤ گے؟ فرمایا کھانا کھاؤ گے؟
اچھا اس نے کہا ہاں جی کھا لوں گا. آپ اندر گئے تو گھر سے کھانا بھی لے آئے, پانی بھی لے آئے, دسترخوان بچھا کر ضیافت بھی کی, مہمان نوازی بھی کی, عزت افزائی بھی کی. اٹھ کر جانے لگا, فرمایا ٹھہر جاؤ. اس کو بٹھا لیا, اندر گئے, لکڑی کا بڑا پیالہ چاندی سے بھر کے لا کر اس کو دیا, فرمایا اب چلے جاؤ. چاندی لے کر وہ چلا گیا, لنگر بھی کھا کر وہ چلا گیا. وہ جو لوگ تھے محلے والے لوگوں نے کہا حضور آپ نے حد نہیں کر دی. اس نے آقا خباثت کی انتہا کر دی. اور حضور آپ نے یہ کیا کیا, کھانا بھی کھلا دیا ہے, ساتھ اس کو اتنی چاندی بھی دے دی ہے تحفے میں. کیا خوبصورت جملے ہیں آپ کے. امام حسن فرمانے لگے بھی دیکھو کچھ لوگ پیچھے سے پریشان آتے ہیں. فرمایا ہوگا کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, سینے میں آگ لے کر آیا تھا, بڑاس نکل گئی, ٹھنڈ پڑ گئی, ٹھنڈا ہو کر یہاں سے گیا ہے. فرمایا میرا کیا جاتا ہے, جو اس نے کیا وہ اس کا طریقہ تھا, جو میں نے کیا یہ خون رسول کی تربیت کا اثر ہے. جس بندے کی شخصیت میں برداشت نہ ہو وہ محبت اہل بیت کا دعویٰ نہ کرے, وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. 40 میں سے ایک آمین قبول ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھائی کو اللہ اور آپ سب کو, ہم سب کو اللہ دین و دنیا کی خیر مقدر فرمائے. میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.